ہم پروگرام کے اب مین حصے کی طرف جاتے ہیں اور وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کی سپیچ ہے. جسٹس صاحب میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی تشریف لائیں اور اپنے خیالات اکابرین مسجد مجلس، دوستوں و ساتھیوں، السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ مسائل یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، بریفلی اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر لوں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ میں سے ہر ایک کے علم میں نہیں ہوں گی، کچھ دوستوں کے علم میں تو یقیناً ہوں گی. دیکھیں، جب تک سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک میں جمہوریت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ آپ لوگ تو یہاں رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں ریگولر الیکشن ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے عوام کی ریپرزنٹیشن دو لیولز پہ ہوتی ہے. ایک تو پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے، اور دوسری ایک شہری یا سٹیزن کی حیثیت سے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں نہ سیاسی پارٹیوں میں الیکشن کا کلچر ہے اور نہ ملک ہی میں یہ کلچر ہے. ایک ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشن نے تو ہمیں اس کو ایک بڑے مضبوط ادارے کی حیثیت سے ملک اور قوم کو دیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کچھ نہیں کرتے. میں بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. ہر سیاسی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مابین ریگولر طریقے سے الیکشن کرائے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہونا چاہیے، لیکن اگر وہاں نہیں ہوتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیاسی پارٹیوں میں عام طور کے اوپر شیم الیکشن ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مخالفت میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اور نتیجے کے طور کے اوپر جو ایک الیکٹرل پروسیس ہونا چاہیے وہ سلیکشن کی بنیاد کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں پی ٹی آئی میں ایک بہتر بات ہوئی، اور وہ یوں ہوا کہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی میں ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے، افیکٹو الیکشن ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ الیکشن درست نہیں ہوئے. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو ویسٹڈ انٹرسٹ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ جیسے ہوتا ہے، پی ٹی آئی میں بھی آ گیا ہوا تھا وہ، کیونکہ الیکشن ہمارے ختم ہوئے ہیں 23 مارچ سن 2013 کو، تو یہ الیکٹیبلز اس وقت تک آ چکے تھے اور اسٹرانگلی انٹرنچ تھے. دوسری وہاں پر گڑبڑ یہ ہوئی کہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی. اس کو صحیح طریقے سے پرسو نہیں کیا گیا، وہ سسٹم فیل ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ الیکشن تو کرانے ہی ہیں، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ 23 مارچ سن 2013 کو جب میں لاہور میں جلسہ کروں گا تو ہمارے یہاں الیکشن ہو جانا چاہیے. تو ان حالات میں جیسے تیسے کر کے وہ الیکشن ہوا، اور وہ ایک فراڈ
الیکشن تھا اس سے وہ آبجیکٹیو بالکل حاصل نہیں ہوئے جن کو حاصل ہونا چاہیے تھا. اس میں سے کئی لوگ، شاہ محمود قریشی، خود خان صاحب، کچھ اور لوگ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے. اب خان صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ جی اس الیکشن میں اگر ہم نے خامی نکالی، میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی الیکشن ٹریبونل کے سلسلے میں کام کرتا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ تو ان اپوزڈ ہو گئے تھے، انہوں نے کون سی دھاندلی کی تھی. اب یہ جو دیگر سیاسی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ہیں وہاں تو سارے ہی ان اپوزڈ ہوتے ہیں، تو وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. تو ان اپوزڈ کے پیچھے بھی کئی مرتبہ ایسے عوامل ہوا کرتے ہیں کہ جو الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بناتے، فیئر نہیں بناتے. بہرحال تو کیونکہ بڑی ہیو اینڈ کرائی تھی اور لوگ ناراض تھے الیکشن سے، تو بہت عرصے تک تو الیکشن ٹریبونل بنایا ہی نہیں گیا. لوگوں نے جیسے تیسے کر کے پٹیشنز فائل کی، تقریباً کوئی 76 پٹیشنز الٹیمیٹلی جب ٹریبونل قائم ہوا تو ہمارے پاس آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں تقریباً کوئی انہوں نے 8-10 مہینے گزار دیے بغیر ٹریبونل قائم کیے ہوئے. کیونکہ اگر تو الیکشن کے بارے میں لوگوں کو آبجیکشن ہوتے ہیں تو کہیں تو ہو جائیں گے، جیسا کہ نیشنل الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں، یہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی الیکشن ڈسپیوٹس ہوتی ہیں تو الیکشن سے پہلے ہی، بلکہ یہ تو الیکشن کے فوراً بعد الیکشن ٹریبونل بن جاتے ہیں اور وہاں پر ڈسپیوٹس جاتی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال تو 8-10 مہینے تو کوئی ٹریبونل بنا ہی نہیں. اور جب ٹریبونل بنا تو اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ڈسگرنٹڈ ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے انٹرسٹ چھوڑ دیا تھا. لیکن بہرحال ہم نے ساروں کو نوٹس ایشو کیے، سارے معاملات کو دیکھا اور ہم نے اس کی ٹیبولیشن بھی کی کہ یہ 76 پٹیشنز میں کیا کیا گریوانسز ہیں اور سیریس گریوانسز تھی. پھر ہم نے ایویڈنس ریکارڈ کرنی شروع کی اور سامنے یہ آیا کہ بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی. اور ہمارے پاس عارف الوی کو ہم نے بلایا تھا جو اس وقت کے سیکرٹری جنرل تھے، انہیں ایز اے کورٹ وٹنس ہم نے بلایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خود خان صاحب نے بھی یہی کہا اور ہم سب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لارج اسکیل دھاندلیاں ہوئی ہیں اس الیکشن میں. پھر بھی ہم نے کسی کو برانڈ نہیں کیا، کسی کے متعلق ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ برے لوگ ہیں ہم ان کو فارغ کر رہے ہیں، فلاں اچھے لوگ ہیں ہم ان کو اپروو کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ہم نے کہا کہ 4 سال کے بعد الیکشن نارملی ہونے چاہیے. تو ہم اچھا اس سے پہلے نورانی کمیشن آ چکی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دھاندلیاں ہوئی ہیں الیکشن میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن should be held sooner than later. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک کمیٹی بنی تھی کانسٹیٹیوشن ریویو کمیٹی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا. تو اس کی ریکمنڈیشنز میں سے بھی ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ 4 سال کی جو ٹرم ہے آفس بیئررز کی اس کو کم کر کے 2 سال کر دینا چاہیے تاکہ جلد الیکشن ہو اور ڈیموکریٹک پروسیس پارٹی کا پوری طریقے سے ایفیکٹولی چلتا رہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم نے کہا کہ ابھی 2 سال گزرنے میں تقریباً 5 مہینے باقی ہیں، تو ہم ون آف بیسس کے اوپر، ہمیشہ کے لیے نہیں، ون آف بیسس کے اوپر اس ٹرم کو 4 سال سے 2 سال کا کرٹیل کر دیتے ہیں. 5 مہینے باقی ہیں، 5 مہینے آپ پراپر الیکشنز کرا لیجیے. کسی کے متعلق ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، کسی کو برانڈ کرنا، کسی کو کہنا کہ یہ غلط ہے، کسی کو کہنا یہ بھلا ہے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. خان صاحب کو پہلے تو اعتراض ہوا کہ جی یہ کیسا فیصلہ ہے کہ جس فیصلے کے بارے میں مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، جس فیصلے کے بارے میں مجھے اخبارات سے پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو پہلے بتایا ہی نہیں گیا. اب آپ ان کو کوئی کون بتائے کہ بھائی عدالتی فیصلے اگر تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو جا کے پہلے سے بتانے لگے کہ ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے
تو وہ کیسا فیصلہ ہوگا؟ اب ان کو تو اتنی سوچ بھی اور سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ ریئلائز کر لیں کہ فیصلے جو ہیں وہ اگر تو ایگزیکٹو ظاہر ہے وہ انتظامیہ ہوتی ہے، وہ پارٹی چلا رہی ہوتی ہے، نہ تو ان سے کہہ کے فیصلے دیے جاتے ہیں، نہ ان کو بتا کے فیصلے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ تھا ہمارا، تو وہاں ان کو معلوم ہوا، الٹیمیٹلی انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ بات تو ایسی ہے کہ جس کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہ آزادی بس میں اس وقت تھے، دھرنا چل رہا تھا، وہ آزادی بس کے اوپر گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس طرح کا آ گیا ہے، جسٹس ولی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اور ہمیں قبول ہے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ہے اور پرنٹ میڈیا میں بھی یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ 5 مہینے تک دھیرے کا کام نہیں کیا، نئے الیکشن کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جب وہ 5 مہینے پورے ہو گئے تو 18 مارچ 2015 کو میں اور ہمارے ساتھی یوسف ملک گبور صاحب جو یہاں کے فارغ التحصیل ہیں، یہاں سے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، وہ ممبر تھے میرے ساتھ انٹر پارٹی ٹریبونل میں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے اپنے فیصلے کے روح سے یہ سارے آفیسز ختم ہو گئے، وہاں تو اب نہ کوئی سیکرٹری جنرل ہے، نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ کوئی وائس چیئرمین ہے، کوئی بھی نہیں، اور انہوں نے الیکشن بھی نہیں کرائے۔ اور جو دیگر باڈیز ہیں جیسے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، وہ بھی نہیں ہے اپنی جگہ۔ تو ہم نے کہا کہ دیز آفیسز ہیو سیزڈ ٹو ایگزسٹ، یہ موجود نہیں ہے، عمل درآمد کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن ویکیوم نہیں ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ہم نے خان صاحب کو ایبسولوٹ پاور دے دی، وہ فیصلہ میں نے دکھایا، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے قائد اعظم تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے، یا جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو تھے پیپلز پارٹی کے لیے، یا جیسے شیخ مجیب الرحمان تھے عوامی لیگ کے لیے، عمران خان ہماری پارٹی کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایکچولی ہم اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے تھے، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے قائد اعظم نے اور مجیب الرحمان نے پارٹی نہیں بنائی، عمران خان نے پارٹی بنائی ہے، بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی، عمران نے بنائی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ایک ہائی اسٹیچر کے آدمی ہیں، ہم ساری پاور ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کو بنائیے ایسے لوگوں کی جنہوں نے آگے الیکشن میں اپنے آپ حصہ نہیں لینا۔ آپ کیئر ٹیکر اپوائنٹ کیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے الیکشنز کرانے ہیں، پارٹی کے افیئرز کو کنڈکٹ کرنا ہے، جب تک کہ نئے لوگ الیکٹ ہو کر کے نہیں آ جاتے۔ اس کی بھی ایبسولوٹ پاور آپ کو، یعنی خان صاحب کو۔ اور دیگر ایکشن ساری چیزیں مطلب یہ خان صاحب کو ہم نے دیکھی۔ اب وہاں پہ جھگڑے شروع ہو گئے، یہ کیا ہو گئے؟ وہی کور کمیٹی جس کو کہ الیکشن ٹریبونل نے ڈسبینڈ کر دیا، وہ 24 تاریخ کو ملتی ہے اور میرے پاس عارف علی صاحب کا فون آیا کہ وہ بھائی صاحب خان صاحب سے بات کر لیں، وہاں میٹنگ چل رہی ہے، ذرا ان کو بتا دیں۔ میں نے کہا میں تو خان صاحب سے بات نہیں کروں گا، جو کچھ بھی آرڈر ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، میں نے کیا بات کرنی ہے ان سے باہر۔ تو وہاں پر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ فیصلہ بھی ان کا ماننا پڑے گا۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ اس لیے کہ میڈیا میں آ چکا ہے، ہم نے نہیں دیا میڈیا کو اس کو۔ ہم تو جتنے بھی فیصلے دیتے رہے وہ سارے کے سارے جو ہماری پی ٹی آئی کی ای میل چین ہے اس پہ ڈالتے رہے، تو آپ جیسے لوگوں کو اپنے طور پر پہنچتے رہے۔ اب وہاں سے کہیں سے میڈیا میں نکل گیا ہو تو وہ بات ہے، ہم نے نہیں دیا کوئی، تو یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن پارٹی میں ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، تو اس لیے یہی کور کمیٹی جو ہے یہ کنٹینیو کرتی رہے گی اور یہ انٹرم گورنمنٹ کے طور کے اوپر یہ فنکشن کرتی رہے گی۔ اور پھر
فلاں صاحب کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کر دیا اور الیکشن ٹرائبونل کو کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا. حالانکہ ہم نے اپنے آرڈر میں واضح طریقے سے یہ کہا تھا کہ ہم ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن خود کریں گے, ان آرڈرز کے اوپر عمل درآمد ہم خود کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے کو ملکی لیول پہ تو مان لیں اور یہ کہیں کہ جی ٹرائبونل ختم ہے, اگر ختم ہے تو عمل کون کرے گا اس کے اوپر؟ تو انہوں نے یہ کیا. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. ہم لوگ کام کرتے رہے, نوٹسز نکالتے رہے. الٹیمیٹلی پارٹی کا جو پریشر ہے وہ ہیویلی بلڈ ہو گیا اور خان صاحب کو پریشانی لاحق ہوئی. انہوں نے ہمارے ساتھی جو یوسف ملک گبوز صاحب ہیں ان کو فون کیا ایک روز اور ان سے کہا کہ مجھے آپ 3 ہفتے کا ٹائم دے دیں تو ہم عمل درآمد کر لیں گے. گبوز صاحب نے ان کو 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا میرے پاس. اس کے بعد انہوں نے فون کیا کہ یہ ایسے فون آیا تھا اور میں نے ٹائم دے دیا. میں نے کہا آپ کو آپس میں ڈسکس کیے بغیر ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا. بہرحال آپ نے دے دیا تو ہم اس کو آنر کریں گے, اس کو ایکسیپٹ کریں گے. گبو صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں, سوائے رونے کے خان صاحب نے میرے ساتھ ساری باتیں کر لی. رو تو نہیں وہ, اس کے علاوہ انہوں نے ساری باتیں کر لی تو میں نے مجبور ہو کر کے ان کو یہ ٹائم دے دیا. اچھا جی, ہم نے پھر 3 ہفتے کے لیے کارروائی کو ملتوی کر دیا, کچھ بھی کارروائی نہیں کی. 3 ہفتے کے بعد بھی کیئر ٹیکرز اپوائنٹ نہیں کیے اور وہ جو انٹریم سیٹ اپ تھا اس کی جگہ کے اوپر آرگنائزرز اپوائنٹ کر دیے. وہ صاحب جو سیکرٹری جنرل تھے وہ سینٹرل آرگنائزر ہو گئے, وہ صاحب جو وائس چیئرمین تھے وہ نیشنل آرگنائزر ہو گئے. چیئرمین تو خیر اپنی جگہ تھے ہی. تو یہ صورتحال رہی. اچھا, اس میں پھر اس اسٹیج کے اوپر ہمارے پاس کچھ ایویڈنس آئی. ایک صاحب ہوتے ہیں بڑے سینئر ممبر ہے پارٹی کے, رفیع خان نام ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا آ کر کے ہمارے پاس حلفیہ کہ الیکشن کی رات سے, الیکشن کے دن سے 1 رات پہلے مجھے جہانگیر خان ترین اور علیم خان دونوں نے کہا کہ جو بلوچستان سے ووٹر آیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کے پاس بلینک چیک ہے, آپ جائیے, جتنے پیسے بھی ہو وہ ووٹ آپ نے خریدنا ہے. کیوں خریدنا ہے؟ اس لیے کہ پرویز خٹک کو ہم نے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنانا ہے. وہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے ان کو لوکیٹ کیا اور میں نے ایکچولی وہ ووٹ پرچیز کیے اور اگلے دن وہ ووٹ پڑے اور پرویز خٹک صرف 9 ووٹ سے جیتے وہ الیکشن. اب آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کے بارے میں ٹرائبونل کے پاس اس طرح کی ایویڈنس آئے کہ اس نوعیت سے ووٹ خریدے گئے ہیں, ان کو معاف کر دیا جائے یا خان صاحب سے اجازت دی جائے کہ ہم ان کے خلاف کچھ کارروائی کرنے لگے ہیں, آپ اجازت ہم کو دے دیں. ہم نے ان 3-4 آدمیوں کو پارٹی سے نکال دیا ٹرائبونل نے اور ہم نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں. اگر تو ایسے ہی لوگوں نے پارٹی میں رہنا ہے تو یہ پارٹی جو ہے دیگر پارٹیوں کی طریقے سے بن جائے گی, کوئی فرق نہیں رہے گا. اب اس کا جھگڑا شروع ہوا اور خان صاحب یہ کہتے رہتے ہیں میڈیا میں عام طور پر آ کر کے کہ جی وہ ٹرائبونل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. اب یہ کون سا تجاوز ہے بھائی؟ اگر تو پاکستان میں نیشنل الیکشن ہو رہا ہو, سینٹ کا ہو یا نیشنل اسمبلی کا ہو یا پروونشل اسمبلی کا ہو, اور وہاں پر اس طرح کی دھاندلی سامنے آئے تو
آرٹیکل 62 اور 63 جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو الیکشن سے نہ صرف فارغ کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ٹوٹلی ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہی ہم نے کیا. تو اختیارات سے کون سا تجاوز کرنا ہے؟ پھر جب یہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹرائبیونل کو اپنے آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں اور وہ کام جو ہم جوڈیشلی نہیں کر پائے ہیں ہم اس کو پولیٹیکلی کریں گے. تو وہ ہم نے سلسلہ شروع کیا. اس سے پہلے میں نے کبھی 20 میرے پاس ٹیلی فون آئے ہوں گے کہ آپ میڈیا میں آئیے اور آپ بات کیجیے. میں نے ہمیشہ انکار کیا کہ بھائی جو لوگ جوڈیشل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آرڈرز کے بارے میں میڈیا میں بات نہیں کیا کرتے تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. خیر وہ سسپینشن جب ہم نے کر دی اپنے ٹرائبیونل کی تو خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. وہ ساری باتیں کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے فری اور فیئر الیکشن بھی کرا دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ الیکشن ان لوگوں کے ماتحت کہیں ہونے چاہیے جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا ہے. کہنے کہ بھائی وہ تو جسٹس صاحب بڑا مشکل کام ہے, ان کی تو بڑی ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو میں نے کہا ہاں صاحب اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ممکن نہیں, اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کوئی کمپرومائز پاسبل نہیں. ہماری آپ کی ساری باتیں اچھی ہوئی ہیں, ہم اس میٹنگ کو انکنکلوسیو سمجھیں گے, آگے ہم میٹ کر لیں گے اور ان معاملات کو ریزالو کریں گے, لیکن اس معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز ممکن نہیں. خیر ہم وہاں سے نکلے, حامد خان بھی میرے ساتھ تھے. اب انہوں نے مجھ سے وہاں کچھ باتیں کی جو ایڈمیشنز ہیں, سیریس ایڈمیشنز ہیں. میں اس اسٹیج کے اوپر آپ کو بتانا نہیں چاہتا, کہیں اور بھی فی الحال بتانا نہیں چاہتا, لیکن حامد خان از اے وٹنس. صرف میں گواہ نہیں ہوں, حامد خان از اے وٹنس. خان صاحب نے کچھ سیریس ایڈمیشن وہاں ہمارے سامنے کیے, بٹ وہ ایک پرانی الگ بات ہے. اب ہم باہر نکلے تو وہاں 2 درجن میڈیا کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو میں نے کہا بھائی بہت اچھی فروٹفل میٹنگ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کسی بہتر نتیجے کے اوپر پہنچیں گے, لیکن یہ جو لوگ ہیں پارٹی میں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر کمپرومائز ممکن نہیں ہے. اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہو گیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس کے اوپر شدید ناراضگی ہوئی کہ جی بڑی گالہ سے نکلتے ہی میڈیا کو ایڈریس کر دیا, اور خان صاحب نے 2 روز کے بعد اناؤنسمنٹ کیا کہ جی پارٹی کے اندرونی معاملات کے بارے میں جو بھی بات کرے گا ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. وہ رات ہی کو میرے پاس ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا بھائی ہم تو کوئی اندرونی بات کرتے ہی نہیں ہیں, ہم کون سی بات کرتے ہیں, ہم تو پارٹی کے الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے ماتحت ذمہ داری ہے الیکشن کرانا. اور ہم کیا بات کرتے ہیں کہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر نہیں ہوا, اس پر ہماری جوڈیشل فائنڈنگ ہے, اور وہ بھی کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے, وہ بھی ایک پبلک معاملہ ہے, کیونکہ الیکشن اگر ہو تو ان کو فری اور فیئر ہی ہونا چاہیے, ورنہ تو الیکشن ہی نہیں ہوئے. وہ جناب اگلے روز معلوم ہوا کہ میری ممبرشپ انہوں نے سسپینڈ کر دی. اس کا کوئی شو کاز نوٹس نہیں, آج تک کوئی نوٹس نہیں, اس کا کوئی آرڈر نہیں, آج تک کوئی آرڈر نہیں. وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں شیری مزاری کا نیچے نام لکھا ہوا ہے ایز انفارمیشن سیکرٹری آف پی ٹی آئی, اور اس پر بھی سگنیچر کوئی نہیں. اب سوال یہ ہے, اچھا میں کہتا ہوں کہ جی آپ سسپینشن پہ کیوں چھوڑتے ہیں, آپ نکال دیں پارٹی سے ہم کو, لیکن اس سے بھی کوئی فرق پڑنا نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ہم نے پارٹی سے کبھی کچھ لیا ہے اور نہ ہمیں کوئی توقع ہے پارٹی سے لینے کی. اس پارٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے, اب بھی کرتے رہیں گے. نکال دیں آپ, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. تو اب سوال یہ ہے
کہ ان باتوں کے نتائج کیا ہیں؟ ان باتوں کے نتائج یہ ہیں کہ پچھلے 1 درجن الیکشن میں سے ہماری اور آپ کی پارٹی نے 10 الیکشن ہارے۔ کیوں ہارے ہیں؟ اس کی یہی وجوہات ہیں کہ صحیح کینڈیڈیٹ سے کھڑے نہیں کیے، صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا معاملات کو۔ اور پھر دیکھیں، الیکشن جیتنے کے لیے ہمارے جیسے ملک میں بھی، پاکستان جیسے ملک میں بھی، کینڈیڈیٹ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب یہ 2 اصحاب جن کو کہ NA 122 اور PP 147 سے ٹکٹ دیے گئے، علیم خان کو تو ہم نے نکال دیا تھا، لیکن علیم خان کو بھی اور شعیب صدیقی کو بھی ایک ہمارے یہاں PTI نے ادارہ ہے جسے کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن، SCAD، SCAD۔ انہوں نے کینٹونمنٹ ووٹس کے الیکشنز کو خلط ملط کرنے کے سلسلے میں ان دونوں کو پارٹی سے نکالا، صرف ہم نے نہیں، ان دونوں کو، علیم خان کو بھی اور شعیب صدیقی کو بھی۔ اور ماشاءاللہ وہ تو اگر پارٹی سے انہوں نے نکال دیا یا ہم نے نکال دیا تو وہ تو ان کی کوالیفیکیشن بن گئی۔ اب وہ کوالیفیکیشن کیسے بن گئی کہ ان کو ٹکٹ دے دیا۔ لیکن شعیب صدیقی اتنا بدنام نہیں تھا، وہ پھر بھی الیکٹ ہو گیا، لیکن علیم خان تو سارا پاکستان جانتا ہے کہ قبضہ مافیا کا آدمی ہے، وہ الیکٹ نہیں ہو سکا۔ اور جیسے کہ ابھی ہمارے دوستوں میں کسی نے بتایا کہ خان صاحب نے NA 122 میں مئی 2013 کو 88,000 ووٹ دیے، علیم خان نے صرف 72,000 ووٹ دیے، اور وہ بھی صحیح معنوں میں علیم خان کا ووٹ نہیں ہے۔ خان صاحب ایک ایک گھر گئے ہیں، ایک ایک گلی گئے ہیں، ایک ایک کوچہ گئے ہیں، اور پھر خان صاحب کو دیکھا دیکھی پارٹی کا جو ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے وہ بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ جو واقعہ ہے NA 144 کا، اشرف سونا والا، وہ بھی سننے والی چیز ہے۔ وہاں پر اشرف سونا کو پارٹی جوائن کیے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے، اور وہ PP کا بندہ تھا۔ آدمی، میری اطلاع یہ ہے کہ برا نہیں تھا، آدمی مقابلتاً بہتر آدمی تھا، اس کو ٹکٹ دے دیا۔ اب وہ وہاں پر جو PP کا جو پروونشل اسمبلی کا جو ہمارا ممبر تھا، وہ اس کو سپورٹ نہ کرے۔ وہ غالباً جو پروونشل اسمبلی کا ممبر ہمارا ہے، روبیکا نام ہے شاید اس کا، تو اس کو پکاڑا کے جلسے میں کھڑے رہ کر کے شاہ محمود قریشی نے بھی اور خان صاحب نے بھی، دونوں نے روسٹم سے للکارا اور یہ کہا کہ اگر تم نے اشرف سونا کو سپورٹ نہیں کیا تو ہم تم کو پارٹی سے نکال دیں گے، اور اس کو ایکچولی شو کاز نوٹس دے بھی دیا گیا ہے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھا، جج کہتے ہیں اس کو، وہ ویسے تو اس کی بناسپتی کی فیکٹری ہے، لیکن ان کا اصل کاروبار کیا ہے؟ ان کا اصل کاروبار یہ ہے، یہ میں ایسی فالتو باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں جو بتا رہا ہوں میں۔ ان کا کاروبار یہ ہے کہ جب شوگر کا سیزن آتا ہے تو وہ چینی کو لے کر کے ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لمبی